يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، سو بے شک جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 4 اور 5 ہیں۔ ان دونوں آیت کریمہ سے پہلے 3 آیت کریمہ مذکور ہوئی ہیں، اور ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی دلیلیں بیان فرمائی ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اپنے عظیم علم کو اور اپنی زبردست طاقت و قوت کو بیان فرمایا، اور کفار مکہ جس توحید کا انکار کرتے تھے اس کا بھی رد کیا گیا ہے۔ تو یہ جو 3 آیت کریمہ پہلے بیان ہوئی ہیں، ان میں کفار مکہ کی اور مشرکین عرب کی ان کفر و شرک کو بیان کیا گیا ہے جس کا تعلق توحید سے تھا، اور ابھی میں نے جو آیت کریمہ 2 آیت کریمہ پیش کی ہیں ان میں بھی کفار و مشرکین کے کفر و شرک کو بیان کیا گیا ہے، مگر اس کفر و شرک کا تعلق رسالت سے ہے۔ تو پہلے 3 آیت کریمہ میں جس کفر کا بیان ہے اس کا تعلق توحید سے ہے، وہ لوگ توحید کا انکار کرتے تھے، اور ان دونوں آیت کریمہ میں جس کفر کا ذکر ہے اس کا تعلق رسالت سے ہے، چونکہ وہ لوگ رسول پاک کے رسول ہونے کا بھی انکار کرتے تھے۔ دیکھیے، جب کوئی شخص کسی کا منکر ہوتا ہے، کسی کا انکار کرتا ہے اور اس کو سرے سے مانتا ہی نہیں، تو پھر ایسا انسان اس شخص کا بھی انکار کر دیتا ہے جو اس شخص کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ اس کی میں موٹی سی مثال اپنے اوپر سیٹ کر کے پیش کرتا ہوں کہ مثال طور پر میں یہاں کا امام ہوں، کوئی مجھے نہیں مانتا اور بلا وجہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ کو مانتا ہی سرے سے نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اخلاق بھائی ہیں، ان کو وہ مانتا ہے، مجھے نہیں مانتا۔ اب یہ اخلاق بھی جا کے سمجھائیں کہ بھائی امام صاحب کو مانو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو بجائے اس کی کہ وہ مجھے مانے، ان کا بھی وہ انکار کر دے گا، اور مجھ سے دور رہتا تھا اب ان سے بھی دور رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے ماننے کی دعوت دی ہے۔ کفار مکہ بالخصوص اور پورے مشرکین عرب کے تمام مشرکین بالعموم اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، توحید کے منکر تھے۔ اب حضور رحمت عالم کو تو صادق و امین کہتے تھے، حضور کو سب سے سچا مانتے تھے نبوت کے اعلان سے پہلے، مگر جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا اور ان کو توحید کا درس دیا تو بجائے اس کے کہ وہ حضور کے نبوت کو مانتے اور آپ کو رسول مانتے، وہ آپ کے منکر ہو گئے، اور حضور کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ حضور نے اس ذات کی جانب ان کو بلایا، دعوت دی جس ذات کو پہلے ہی سے وہ نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے اور شرک کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے رسالت کے تعلق سے ان کا کفر، جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو بجائے اس کی کہ وہ نشانی میں غور کریں، اپنے گریباں میں جھانکیں، اللہ کی توحید کو مانیں، تو وہ اس کے بجائے اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ان دونوں آیت کریمہ میں ان کے کفر کی 3 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حالت تو بیان کی چہرہ موڑ لیتے ہیں، یہ سب سے ہلکا کفر ہے۔ دوسری حالت یہ بیان کی جھٹلاتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے۔ اور تیسری حالت یہ بیان کی کہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ما کانوا بہ یستہزئون کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ سب سے
اعلیٰ درجے کا کفر ہے، کفر کی انتہا کر دی انہوں نے، یعنی حد ختم کر دی۔ ایک تو یہ کہ میں آپ سے کوئی بات کہوں، آپ چہرہ یوں موڑ لیں، یعنی میری بات نہ مانیں، تکلیف ہوگی مجھے۔ اور ایک یہ کہ آپ کہیں امام صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی چہرہ بھی موڑیں اور مجھ کو جھوٹا بھی کہیں، تو مجھے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ میرا مذاق بھی اڑائیں، ساتھ میں چہرہ بھی موڑیں، جھوٹا بھی کہیں اور مذاق بھی اڑائیں۔ تو یہ تینوں حالتیں کافروں کی تھی، مشرکوں کی تھی، کہ وہ نہ صرف یہ کہ حضور کی باتوں سے چہرہ پھیرتے تھے، بلکہ حضور کو معاذ اللہ جھوٹا کہتے تھے، جبکہ حضور نے مضبوط دلیل بیان فرمائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حضور کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ان تینوں حالتوں کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا۔ اب ایک بار آپ پھر سے ترجمہ سماعت کریے دونوں آیت کریمہ کا۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس، یعنی کافروں و مشرکوں کے پاس، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ ان کی پہلی حالت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا سو بے شک جب ان کے پاس حق آ گیا، یعنی رسول پاک تشریف لے آئے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، جھوٹا کہا، یہ ان کی دوسری حالت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جہنم کے عذاب کا مزہ چکھیں گے، یا یہ کہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا، ان کو مارا پیٹا گیا اور ان کے چتھڑے اڑا دیے گئے، لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر ایک قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا، اور انہوں نے اپنا مزہ چکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔